اور شیخ ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ قشیریہ میں اس روایت کو نقل کیا ہے امام قشیری نے، فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تو اللہ کے سوا ہر چیز سے رجوع کر لے، ہر چیز سے رجوع کر لوٹ جائے، اسی کا ہو کر رہے گا، پھر جو اس رب تعالیٰ کا قول ہے تیری زندگی اس قول کے مطابق گزرے، اور جو اس نے اپنے پیارے نبی کو عطا کیا تیری زندگی پر اس کے مطابق۔ سو توبہ کا معنی یہ ہوا کہ شریعت میں جو مذموم ہے، جس کی مذمت کی گئی ہے، ہر وہ عمل جس کی مذمت شریعت میں کی گئی ہے، بندہ اس سے رک جائے اور رب تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر جب وہ اللہ سے جو ہے وہ توبہ کرے گا، اسے توبہ النصوحہ نصیب ہوگی، پھر اس کے زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ پھر رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، ان اللہ یحب التوابین۔ اور حضور علیہ السلام کہتے ہیں کہ پھر جب وہ توبہ النصوحہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، کتاب التوبہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست رحمت توبہ کے لیے کھلا ہوا ہے، کشادہ ہے، اور اس کے لیے جو رات سے صبح تک اور صبح سے شام تک گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے لیے رب تعالیٰ کا دست رحمت کھلا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تعالیٰ نے اپنا دست توبہ جو ہے رحمت کا دروازہ جو ہے وہ کیسے کھول کے رکھا ہوا ہے، کس کے لیے؟ جو دن رات گناہ کرتا رہتا ہے۔ سو بندے سے اگر کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے، اسے کیا چاہیے کہ وہ اللہ کے حضور توبہ کرے، اور یہی وراثت ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اکڑ نہ جائے۔ اکڑا کون تھا؟ شیطان۔ جب وہ اکڑا تو وہ مردود ہو گیا، لیکن جب بندہ حضرت آدم کی سنت پر عمل کرے گا علیہ السلام، تو پھر رب تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا دے گا۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں حتی تطلع الشمس من المغرب، یہاں تک کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ اس کی توبہ قبول فرماتا رہے گا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں۔